تو ایجوکیشن کے اوپر اس وجہ سے ہم نے فوکس کیا. ہم نے کہا ان بچوں کو پڑھانا شروع کریں جو اسکول نہیں جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے ان بچوں کے لیے ہم نے جو ہے وہ نان فارمل اسکولز اوپن کیے ہیں. یہاں پہ اسلام آباد میں ہم نے اسٹارٹ کیا, اسلام آباد راولپنڈی میں پھر ہم نے اسکول شروع کیے, پھر ہم سرگودا میں بھی موو ہو گئے. تو ابھی تقریباً 23 اسکول اس طرح کے ہیں ہمارے جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور بینیفٹ یہی ہے کہ یہ بچے جو ہے یہ جیسے جیسے گرو کریں گے ان کو فاسٹ ٹریک پہ ہم پڑھاتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, دا ڈیلی اسکوپ کے ساتھ میں ہوں اویس علی. ناظرین, آج آپ کو ملانے جا رہا ہوں کہ ایسے عجیب و غریب اسکول کے ساتھ جو دنیا کا واحد اسکول ہے جو ایسے بچوں کو لیتا ہے جن کو کوئی اسکول داخلہ ہی نہیں دیتا. ایسے بچے جو اوور ایج ہیں, ایسے بچے جن کے والدین مزدور ہیں, یا ایسے بچے جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں. لیکن یہ اسکول نہ صرف پڑھاتا ہے بلکہ ان کو سکھاتا ہے فری لانسنگ کے کورسز. اور وہ بچے 15 سے 20 سال کی ایج میں 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ سے زیادہ جو پیسے ہیں وہ کما رہے ہیں. یہ ہے جونیئر جناح ٹرسٹ. 100 بچوں سے آغاز ہوا 10 سال پہلے. آج 23 اسکول ہیں اسلام آباد, راولپنڈی, سرگودا کے اندر کام کر رہے ہیں. 2000 سے زیادہ بچے پڑھتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جونیئر جناح ٹرسٹ کے ڈائریکٹر خیام صاحب. ان سے ساری تفصیلات جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ میں ٹھیک. سر, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں, یہ ادارہ کس ماڈل پہ کام کرتا ہے, موٹیویشن کیا تھی, کیسے خیال آیا کہ اس طرح کوئی ادارہ ہم قائم کریں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. میرے خیال میں جو ایک سب سے بڑا اگر جو ویژن تھا اس کے پیچھے وہ یہ تھا کہ پاکستان کو ایک ڈیولپ نیشن بنانا ہے. بینگ اے کنٹری ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری کی تو بن رہے ہیں, لیکن ڈیولپ کنٹری کیسے بنیں گے, وہ کنٹری کیسے بنیں گے جو ایک جناح کا ویژن تھا, قائد کا ویژن تھا. تو اس میں ہمیں سب سے پہلے تو کام کرنا ہوگا اس پرابلم پہ جو سب سے بڑی ہے. اس کے لیے جو سب سے بڑی پرابلم پاکستان کے اندر انفارچونیٹ ہے کہ تقریباً 3 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکول نہیں جا رہا. تو وہ ایک ایجوکیشن کا مسئلہ. تو ایجوکیشن کے اوپر اس وجہ سے ہم نے فوکس کیا. ہم نے کہا ان بچوں کو پڑھانا شروع کریں جو اسکول نہیں جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے ان بچوں کے لیے ہم نے جو ہے وہ نان فارمل اسکولز اوپن کیے ہیں. یہاں پہ اسلام آباد میں ہم نے اسٹارٹ کیا, اسلام آباد راولپنڈی میں پھر ہم نے اسکول شروع کیے, پھر ہم سرگودا میں بھی موو ہو گئے. تو ابھی تقریباً 23 اسکول اس طرح کے ہیں ہمارے جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور بینیفٹ یہی ہے کہ یہ بچے جو ہے یہ جیسے جیسے گرو کریں گے ان کو فاسٹ ٹریک پہ ہم پڑھاتے ہیں. فاسٹ ٹریک ان اے سینس کہ ہم ان کو ALP پروگرام جس میں 2.5 سے 3 سال میں یہ بچہ پرائمری گریجویٹ کرتا ہے, تو اس کی جو اوور ایج کا جو گیپ ہے وہ کور ہو جاتا ہے. تو یہ نارمل اسکولز میں جب چھٹی میں جانا ہوتا ہے تو یہ باقی بچوں کی طرح مین اسٹریم کر لیا جاتا ہے, ایج اس کی باقی بچوں کے برابر آ جاتی ہے. تو کسی بھی جگہ یہ گورنمنٹ میں یا پرائیویٹ اسکول میں ایزیلی وتھ گورنمنٹ سرٹیفکیشن جو ہے یہ داخلہ لے لیتا ہے. سر, یہ جو 2000 بچے ہیں یہ کون ہیں, ان کے والدین مزدور ہیں یا یہ ساری یتیم ہیں, یہ کون سے بچے ہیں؟ اچھا, اس میں میجورٹی جو ہے وہ چاہے لیبر وہ بچے ہیں جن کے پیرنٹس جو ہیں وہ لیبر کر رہے ہیں, اور اس میں وہ بچے بھی ہیں جن کے پیرنٹس نہیں ہیں. آرفن بچے بھی ہمارے پاس کافی موجود ہیں, اور موسٹلی اس میں بچے جو ہیں وہ اوور ایج ہی ہیں. ہمارے پاس سر نے بتایا کہ 8 سے جو ہے وہ تقریباً 15 سال کی ایج کے بچے اور بچیاں دونوں ہی ہمارے پاس موجود ہیں, جن کے لیے ہم نے یہ نان فارمل لٹریسی سینٹرز اوپن کیے ہوئے ہیں. اچھا, یہ ایک اپنے آپ میں بڑی منفرد سی بات ہے کہ ایسا اسکول جو کہ ایسے بچوں کو پڑھاتا ہے جو ان کو فیس بھی نہیں ادا کر سکتے, آپ انہیں فری لانسنگ کے کورسز کروا رہے ہیں. یہ خیال کیسا آیا, کون کون سے کورسز کر رہے ہیں, اور آپ کے جو بچے آپ نے ہمیں بتایا کہ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کما رہے ہیں, یہ ساری کہانی کیا ہے؟ اچھا, اس میں دیکھیں ہم نے کافی کیونکہ اپنے اوپر ایکسپیریمنٹ کرتے رہتے ہیں, تو ہم یہ سوچا کہ یار یہ بچہ کیونکہ لیبر کرتا ہوا ہمارے پاس آیا ہے تو اس کی ارننگ اس کی فرسٹ نیڈ ہے. اس کو جو رات کو روٹی کھانی ہے وہ اس کی پہلی ضرورت ہے. تو اس کو وہ اسکل دیا جائے, وہ اس کو فلفلمنٹ دی جائے تاکہ وہ ایک لیبر سے نکل کے ایک وائٹ کالر جاب میں آ جائے, اور وہ والی وہ ارننگ کر سکے جو اس کی فیملی کو بھی انڈیپینڈنٹ کرے, بچے کو انڈیپینڈنٹ کرے, یا آگے اپنی ایجوکیشن کو خود افورڈ کر سکے. یہ پیرنٹس پہ ڈپینڈنٹ بھی نہ رہے اور کسی ادارے پہ بھی ڈپینڈنٹ نہ رہے. تو اس چیز کو سوچتے ہوئے ہم نے جو انڈر میٹرک والے بچے ہیں, جو بچے جنہوں نے ایلیمنٹری پاس کی, ہمارے بچے بھی اور کمیونٹی میں بھی ایسے بہت سارے بچے اور بچیاں جنہوں نے انڈر میٹرک کیا یا میٹرک کر کے گھر بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کے لیے ہم نے پھر یہ ڈیجیٹل اسکل لیب بنائی برما ٹاؤن اسلام آباد کے اندر, جس میں بچوں کو گرافک ڈیزائننگ کے ٹول سکھا رہے ہیں, بچوں کو فری لانسنگ سکھا رہے ہیں, اور بچوں کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی سکھا رہے ہیں. ابھی ہم نے UX کے کورسز بھی اسٹارٹ کیے ہیں. اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ بچے جو ہیں ایک تو ہم پھر آگے ان کو جابس بھی لے کے دیتے ہیں, ان کو ڈفرینٹ اپرچونیٹیز بھی دیتے ہیں, ڈفرینٹ ایکسپوجرز بھی دیتے ہیں, تاکہ بچوں کو جدھر بھی بچہ جائے ان کو اس کی یہ نہ مانگا جائے کہ تم نے بیچلرز نہیں کیا تو تمہیں یہ والی ارننگ نہیں مل سکی, اس کو اس کے اسکل پہ جج کیا جائے. تو فارچونیٹلی ہم نے بہت سارے ایسے اداروں کے ساتھ بچوں کو ان کر دیا ہے, اور ہمارے بچے جو ہے خود سے فری لانسنگ کر کے بھی کما رہے ہیں. ہم نے جو فری لانسنگ انڈسٹری کے جو ٹاپ ریٹڈ سیلرز ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے ہم نے اسٹوڈنٹس کو لنک کیا ہوا ہے, تو وہ بھی ڈفرینٹ اپنے پروجیکٹس ہمارے بچوں کو دیتے ہیں, اور بچے ہمارے بہت اچھے سے یہ پروجیکٹس کر کے دیتے ہیں. اچھا, اس کا جو سب سے بڑا ایک جو یونیک چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچے ڈیسپریٹ بہت ہیں.
हमारा आपका बच्चा जो लाख रुपया भी कोर्स दे के फ़ी दे के कोर्स कर रहा होता है डिजिटल स्किल का, वो इतना डेस्परेट नहीं होता. उसे लगता है कि जो मैं कोर्स कर लूँगा रातों रात अमीर हो जाऊँगा, ऐसे नहीं होता. तो इन बच्चों की डेस्परेशन एक डिफरेंट लेवल की होती है. इनको पता होता है स्ट्रगल्स कैसे करनी है, ज़्यादा टाइम कैसे लगाना है. तो ये सारे हमारे लैब के अंदर ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. तो इस वजह से ये उस अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमम लेवल पे अवेल करते हैं. अच्छा, आपने बताया कि बच्चे जो हैं वो वहाँ पे अच्छा खासा पैसे जो है वो कमा रहे हैं, तो सबसे बड़ा फैक्टर आता है ऐसे वालिदैन को मनाना कि आप ऐसे बच्चों को हमारे पास भेजें. तो जब आपके वही बच्चे अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं तो उनके वालिदैन का जो है वो रद्द अमल कैसा होता है? अल्हम्दुलिल्लाह जब स्टार्ट किया था तो हमारे पास कम स्ट्रेंथ थी और हमने पेरेंट्स को मनाने में बड़े चैलेंजेस भी फेस है. लेकिन जब फर्स्ट बैच हमारा ग्रेजुएट हुआ तो एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो गया कि यार वाकई हम भी कर सकते हैं बीइंग अदारा, और हम बच्चे भी कर सकते हैं बीइंग इंडिविजुअल्स की. उन्होंने वाकई वो सीखा, आगे उसको इम्प्लीमेंट भी वो कर सकते हैं. उसके बाद पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट भी हुआ. हमारे इवन कुछ बच्चे जो हैं वो एज ए इंस्ट्रक्टर, एज ए ट्रेनर भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट के अंदर अभी जा रहे हैं. तो ये एक बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव इमेज जब क्रिएट हुआ इदारे के बारे में. तो अभी माशाल्लाह हमारे पास एक दिन के अंदर तकरीबन 80 बच्चे जो हैं एक ही लैब से जो है वो स्किल सीख लें. अच्छा, मुझे ये बताएं विजन क्या है, नेक्स्ट जो है वो क्या करना चाहते हैं? विजन ये है कि पाकिस्तान को अगर डेवलप कंट्री बनाना है तो इकॉनमी तो हमारी एक फर्स्ट नीड है. तो हम इस्लामाबाद को एक मॉडल सिटी बनाते हुए हमारा प्लान ये है तकरीबन 15 लैब्स हमने इस्लामाबाद में बनानी है. उस 15 लैब से तकरीबन 10,000 इसी तरह के बच्चे जो हैं उनको हमने स्किल देना है. वो बच्चे जो अंडर प्रिविलेज हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और उन स्किल सीखते हुए जो बच्चे 10,000 बच्चे अगर स्किल सीखते हैं इंशाल्लाह ताला, तो उसमें अगर पर बच्चा भी 10,000 पर मंथ अर्न करना शुरू कर देगा तो हम पाकिस्तान सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर से ही इन 15 लैब से इन 10,000 बच्चों से हम 1 बिलियन जनरेट कर सकते हैं पाकिस्तानी रुपीस. तो ये एक है कि हम इकॉनमी को बूस्ट कैसे दे सकते हैं. ये बताइए, ये जो ट्रस्ट है इसके ट्रस्टीज़ कौन हैं, डोनर्स कौन है, क्या वो भी यही लोग हैं जो ज़ीरो से ऊपर आए? जी, इसमें देखें जो एजुकेशन एक्सीलेंस करते हुए वो लोग ऊपर गए हैं. हमारे जो चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हैं उन्होंने MBA हार्वर्ड किया हुआ है, और हमारे साथ जो और भी लोग डायरेक्टर्स अटैच हैं वो भी हायर एजुकेशन के लिए बाहर गए हैं. उन्होंने स्कॉलरशिप्स भी ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो पाकिस्तान के लिए इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ इन्हीं बच्चों के लिए क्रिएट करना चाह रहे हैं ताकि ये बच्चे भी बाहर जाके इस तरह की अच्छी एजुकेशन, हायर एजुकेशन लें.